لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی بہت سارے اللہ والے کہتے ہیں کہ نماز دل کی ہوتی ہے. نہیں، نماز تو وہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں. اللہ والوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دل سے جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہی عرش پہ جاتی ہے. باقی نمازیں تو حدیث کے مطابق منہ پہ مار دی جاتی ہیں. کالے کپڑے میں لپیٹ کر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ ایسی نماز جس میں انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو سوچتا ہے یہ تو منہ پہ مارنے کے قابل ہوتی ہے. دل ہمارا بنا ہوا نہیں ہے تو نہ ہمارا نماز میں مزہ آتا ہے، نہ روزے رکھنے میں ہمیں وہ چاشنی اور محبت ملتی ہے، نہ حج اور عمرے میں وہ مزہ آتا ہے، نہ ذکر اور تلاوت میں وہ مزہ آتا ہے جو کہ ہونا چاہیے. عبادت کی حقیقت آدمی کو اس وقت سمجھ میں آئے گی جب اس کا دل اللہ سے ملا ہوا رہے گا. جب آدمی دل کو کسی اور میں خیر میں مبتلا رکھتا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے یہ زمین اس کو بددعا دیتی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، میں نے جب سجدہ کیا زمین کو تو زمین مجھ سے کہنے لگی. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. تیرے دل کے اندر تو کوئی صنم بیٹھا ہوا ہے، تیرے دل کے اندر تو کوئی خدا بیٹھا ہوا ہے. اس کا قبلہ، تیرے دل کا قبلہ تو اس کی طرف مڑا ہوا ہے. تیری دکان کی طرف تیرے دل کا قبلہ ہے، تیرے مال کی طرف تیرے دل کا قبلہ ہے، تیرے جائیداد کی طرف تیرے دل کا قبلہ ہے، تیرے عہدے کی طرف تیرا دل کا قبلہ ہے. تیرے دل کا قبلہ تو کسی اور طرف مڑا ہوا ہے اور تیرا منہ اور تیرا سجدہ اللہ کے سامنے ہو رہا ہے. یہ دھوکہ تو اللہ کو دے کر کہ اسی نماز سے تجھے کیا ملے گا. مجنون جس کے بارے میں عربی میں لکھا ہوا ہے واقعات، لیلا کا دیوانہ ہو گیا. لیلا ایک کالی لڑکی، اس پر اس کا دل آ گیا، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور گرفتار ہوتے ہوتے چل کے جا رہا تھا جنگل میں لیلا کے گھر کی طرف. راستے میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا، وہ نمازی کے سامنے سے گزر گیا. وہ نمازی نے جلدی سے اپنی نماز پوری کی اور پلٹ کے اس کو روکا. ارے او مجنون، تجھے نظر نہیں آتا میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں اور تو میرے سامنے سے جا رہا ہے. تجھے آخر کون سی دھن سوار ہے؟ آخر کس کے عشق میں تو مبتلا ہے کہ تجھے آزو بازو کا نظر ہی نہیں آتا. مجنون کہنے لگا تیرا جو خدا ہے اور تیرا جو محبوب ہے، تو جس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، تمہیں نماز کیسی نماز ہے کہ تجھے سامنے سے گزرتے ہوئے لوگ نظر آ جاتے ہیں. میں تو لیلا کی محبت میں ایسا مبتلا ہوں، مجھے کوئی چیز لیلا کے علاوہ نظر ہی نہیں آتی. میں نے تو دیکھا ہی نہیں کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، تو کہاں کھڑا ہوا تھا. میں تو اس کی محبت میں دیوانہ وار اس کے شہر کی طرف جا رہا تھا اور تیری نماز کیسی نماز ہے کہ تو نماز میں مجھے دیکھ رہا ہے. تیری محبت سچی ہے یا میری محبت سچی ہے؟ ایک آدمی اللہ کی محبت میں نماز پڑھتا ہے، اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ پوری دنیا سے کٹ کر اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کا عرش میرے سامنے ہے، میں اللہ کے قدموں میں اپنے سر کو جھکا رہا ہوں. اللہ کی طرف سے ایک نور آ رہا ہے جو میرے دل میں اللہ کی آواز پیدا کر رہا ہے. یہ میری آخری نماز ہے، موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، اب یہ میری روح نکال کر لے جائے گا، یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. ذکر کرے گا، تسبیح کا ایک دانہ پھیرے گا، ایسی محبت اور ایسی چاشنی سے اللہ کا نام لے گا کہ بازو سننے والوں کو اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت کا وہ مزہ اس کو آئے گا. اللہ کے ذکر میں حلاوت ہے، اللہ کے ذکر میں دل کا سکون ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان تو اور ٹینشنوں کا حل تو، اسٹریس کا اور ٹینشنوں کا اور بیماریوں کا علاج تو اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے. لیکن ہمیں ذکر وہ نصیب نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارا دل کسی اللہ والے کے ساتھ نہ جڑ جائے. کسی اللہ والے کی چوٹیوں کو اور کسی اللہ والے کی صحبت میں جب تک ہم نہ رہیں گے، ہمارے دل کا اسکین وہ کرے گا اور ہمارے دل کی گندگیوں کو دھو کے صاف کرے گا، تب جا کر اللہ کی معرفت ہم حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے دل میں کینہ کرنے کی عادت ہے، کسی سے نفرت پیدا ہوتی ہے، کسی مالدار کو دیکھ کر دوسرے مالدار کو جلن حسد ہوتی ہے. اپنے رشتہ داروں میں کسی رشتہ دار کے پاس بیٹا پیدا ہو جائے تو دوسرے لوگ اس سے حسد جلن کرنے لگتے ہیں. کسی کے پاس کار آ جائے اس سے حسد جلن پیدا ہو جاتا ہے. کسی کے پاس زیادہ پیسے ہو جائیں اس سے حسد جلن پیدا ہو جاتا ہے. مال جب آدمی بناتا ہے تو مال صرف مال نہیں آتا، مال کے ساتھ اس کی برائیاں بھی آتی ہیں. مال سے جتنے برائیاں آدمی کر سکتا ہے وہ ساری برائیاں مال کے ساتھ آتی ہیں. اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اللہ والے مال کو رکھتے ہوئے مال کی گندگیوں سے تمہیں دور کر سکتے ہیں. عہدہ آدمی کو ملتا ہے، عہدے کے
عہدے کے ساتھ آدمی کے اندر بڑائی اور کبر اور نخوت بھی پیدا ہوتی ہے، تکبر بھی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ایک ذرہ برابر تکبر اگر کسی کے دل میں ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں سونگھ سکتی۔ تکبر ہوگا، حسد ہوگا۔ اللہ کے نبی نے حسد کے بارے میں فرمایا کہ جو حسد کرتا ہے اس کی نیکیوں کو حسد ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد ہے، جلن ہے، کبر نخوت ہے، اور عبادتوں کا ریا ہے۔ عبادتیں ہم کرتے ہیں محنت کر کے 24 گھنٹے میں کچھ رکعت، کچھ ذکر اور تسبیح ہم کرتے ہیں، اس میں بھی ہماری ریاکاری ہو جائے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہمارے دل کے اندر اللہ کی رضا کا جذبہ نہ ہو تو یہ ریاکاری والی عبادتیں منہ میں مار دی جاتی ہیں۔ ریاکاری ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، تکبر ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ایسے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہم اکیلے نہیں کر سکتے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس کی خواہشات کو اس نے اپنا خدا بنا لیا، کہ میرا خدا میری خواہشات ہے۔ اس کے دل میں جیسی خواہش پیدا ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ مال کی خواہش آدمی کو کھینچ کر لے جاتی ہے، عورت کی خواہش آدمی کو کھینچ کر لے جاتی ہے، عہدے کی خواہش آدمی کو کھینچ کر لے جاتی ہے۔ ساری خواہشات کی جڑ وہ انسان کا دل ہے، اور اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن جب تم ہمارے پاس آؤ تو صاف ستھرا دل لے کر آؤ۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، صاف ستھرا دل لے کر آؤ گے تبھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے دل کی اصلاح کر دی۔ اور یہ دل کو دیکھنے والے اہل دل ہوتے ہیں۔ اہل دل وہ ہیں جو اہل اللہ ہے، اللہ کے اولیاء، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے سامنے اپنی پوری خواہشات کو رکھنے والے، رات رات بھر بیٹھ کر اللہ کی باتیں اللہ کی مناجات میں لگانے والے، جن کی زندگیوں کو دیکھ کر آدمی کو سمجھ میں آئے کہ واقعی اللہ والا ایسا ہوتا ہے، جس کے چہرے کو دیکھ کر آدمی کو اللہ یاد آ جائے، جس کے جسم، جس کی عادتیں، جس کی بات سے آدمی کو اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے۔ اور ایسے اللہ والے ڈھونڈنے سے ملتے ہیں، ایسے اللہ والوں کو آدمی تلاش کرے، جہاں بھی ایسے اللہ والے مل جائیں ان کی چوکھٹ کو پکڑ لے، ان کی جوتیاں سیدھے کرے، ان کے مجلسوں میں، ان کی باتوں میں، ان کی نصیحتوں سے اپنی زندگی کو سدھار پیدا کرے۔ ایک اللہ والے نے بیان میں کہا، ابھی یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، کہ جس کے دل میں اللہ نہیں ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ نہیں ہوگا